کچھ ایسا کام کریں گے کہ سرکار غوث الورا کی کھلی اڑا دے، نعوذ باللہ۔ کیا کروں ان کا؟ سرکار سیدنا غوث الورا کی عظمت کو کم کر دے، کچھ تل کے رکھتے ہیں ہر کام کے اندر۔ بولے آج رات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ 3:28 AM اس سے 40 منافق تھے، اس میں ان کا ایک امیر تھا۔ اچھا، امیر نے کہا کہ بھائی آپ اپنے طور پہ مشورہ دو، آپ اپنے طور پہ مشورہ دو۔ ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ ہر کوئی مشورہ دینے لگا، کس بات کا؟ سرکار غوث پاک کی عظمت کو گھٹانے کا۔ منافقوں کے امیر کو کسی کا مشورہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بولے چپ بیٹھ میاں، تو بہت بڑا، بیٹھ چپ بیٹھ، تو بولے تو چپ بیٹھ، تو چپ بیٹھ، سب کو بٹھا دیا۔ سب بولے سب کی سنتا ہی نہیں، تو بول بھائی۔ گجب بے عزتی ہے۔ ایک آدمی کو تیار کریں گے، اس کو ایک ڈولے میں لٹا دیں گے، نہیں نا توبہ کرو۔ میت کی جگہ اس کو لٹا دیں گے۔ صبح صبح غوث اعظم کے پاس جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا۔ حضرت ہمارے علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھانا بولیں گے۔ انہوں یہ قبول کر لیتے، مست پلان ہے۔ پورے بغداد کو جمع کریں گے، نماز میں جمع کر کے غوث اعظم سے نماز پڑھانے لگائیں گے۔ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ پہلی تکبیر دوسری تکبیر تک انہیں لیٹے رہنا، دوسری تکبیر ہوتے کہ انہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ جانا۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ بیٹھے تو پورے مل کے ان کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو انہوں ولی ہے، کہتے زندہ ہے، مردہ ہے، میت ہے، نہیں ہے، ان کو خبر ہی چینی ہے، کہے کہ ولی، بلکہ مذاق اڑائیں گے پوروں میں۔ بولے مشورہ سب کو سمجھ میں آیا، پٹھوں کو چلر قوم ہے، دیکھو بالکل لوکل قوم۔ بولے بات تو صحیح ہے، مشورہ اچھا ہے، لیٹیں گا کون؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو امیر صاحب بولے تیرے ذہن میں خیال آ، تو ہی لیٹ بولے۔ بولا اپنے کو بلی کا بکرا بننا نہیں ہے بھائی، اپن نہیں لیٹتے بول دیا۔ کہانی تے کہانی۔ امیر صاحب کو بولا امیر صاحب مشورہ آپ دیا، آپ لیٹو۔ بولا تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ میں اگر لیٹ گیا تو کل صبح جا کے دعوت کون دیتے؟ امیر صاحب ایسا اشارہ بتا کے بولے وہ میرا دکھ رہا نہیں، ٹھہرے ہوئے سو، وہ میرا لنگڑا بیٹا، انہیں لیٹنگ گا۔ بولے چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو۔ صبح صبح پٹھے گئے، جا کے غوث پاک سرکار کو، سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ ہمارے بچے کی نماز جنازہ پڑھانا سرکار۔ غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے، آ رہا ہوں بولے پڑھانے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ خدا کی قسم میرے غوث پاک پہچانے، مگر غوث پاک آ رہا ہوں کیوں؟ بولے اس لیے، بولے غوث پاک ارادہ کر لیے اب تک کافروں کو کلمہ پڑھاتا تھا، آج منافقوں کو کلمہ پڑھا لوں گا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ پورے چلے گئے، جا کے پورے بغداد میں ہلڑ مچا دیے، پوری دھوم مچا دیے۔ بولے آج نماز جنازہ کو آؤ، غوث پاک نماز پڑھانے آ رہے ہیں، غوث پاک پڑھانے آ رہے ہیں۔ پوری بغداد کی جامع مسجد بھر دیا، پوری پبلک کو۔ یہ تو ہوگا۔ سرکار غوث پاک تشریف لائے، نماز پڑھے، ظہر کی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں۔ غوث پاک کو رحم آیا، غوث پاک سرکار سوچنے لگے پڑھا دوں گا نماز جنازہ، جوان بچہ چلے جائیں گا خالی پیلی کے۔ یہ پھنس گیا سی ہے۔ پاک بولے پڑھاؤں نماز؟ رحم کھا کے پوچھے، ایسا پوچھے تو جان دو نکو نکو بول کے آ جاتے ہوں گا، باپ آتا ہوں گا، بھائی آتا ہوں گا، سمجھ کے پوچھے کہانی تے کہانی۔ ہاں جی جی پڑھائیے سرکار، سرکار پڑھائیے، ورنہ پٹھے بالکل نیت کر رہے جا رہے ہیں۔ غوث پاک پھر خیال آ، جان دو یہ لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی بچے کی جان چلے جائیں گی، کیسے مارا؟ غوث پاک سرکار نے کہا زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ سرکار زندگی بھی ہوتی کیا؟ ہاں غوث پاک بولے نہیں، مردے کی چھوتی۔ چاس آ گئی کہ نہیں؟ غوث پاک سرکار نیت کر رہے، نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے۔ لفظ نکلنا تھا میت، اور مر گئے، اچھا چلو بے ہوش ہو گئے۔ میرے غوث پاک کی زبان سے لفظ میت نکلا، اللہ کے حکم سے فرشتہ ادھر وہ بچے کی روح نکال دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ غوث پاک سرکار نماز پڑھا، اللہ اکبر۔ آپ ان لوگوں دیکھ رہے 2 تکبیر کے بعد اٹھنا ہے، تیسری تکبیر پڑھ دیا غوث پاک۔ A few moments later ہال گھبراہٹ شروع ہو گئی پورے منافقوں کو، پورے مل کے پلان ڈال کے غوث پاک کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں پورے، انہیں اٹھتے کی نہ مذاق اڑائیں گے بول کے۔ غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ۔ آپ اور دوسرے اس کے جو منافق دوست تھے وہ اس میت کے پاس ٹوٹ پڑے، بس ہوا نکل گئی۔ جس کو لٹایا تھا وہ زندہ تھا، مگر غوث نے نماز جنازہ پڑھا دی تو وہ زندہ مردہ ہو گیا۔ اور مر گئے،
انہیں کہا ہارٹ اٹیک کا مریض ہے دبایا توڑ جانے کے واسطے، یہ غوث کی مار کا میت ہے. سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو. بچے کا باپ سمجھ گیا میں غوث اعظم کو مذاق بنانا چاہتا تھا، غوث کی عزت کم کرنا چاہتا تھا. کیسا دیا آپ کو؟ لیکن میں ان کا مذاق بنانے جا کے میں خود مذاق بن گیا ہوں. میری ایک شرارت کی وجہ سے میرا جوان بیٹا جو عقل تک زندہ تھا اور مر گئے. اب میت بن کر لیٹا ہوا ہے. پلٹا غوث پاک کے قدموں میں جا کے گر گیا. تم اللہ کے محبوب ہو، تمہاری زبان میں کرامت ہے، میں تمہیں مان لیا، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. ہاتھ پکڑ کر غوث اعظم نے اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو کہا سرکار جب معاف کر دیا ہو تو پھر ایک کرم اور کر دو. رکو ذرا صبر کرو. کہا کیا کروں؟ کہا سرکار ذرا ادھر چلو، وہ جو میت ہے اس کو ذرا زندہ تو کر دو. یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس میت کو زندہ کر سکتا ہوں، اس مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے. کہا سرکار آپ زبان تو ہلا دو، مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ان لوگوں نے زمین سے اپنے لیے الہ معبود مقرر کر لیے جنہیں معبود بنا رکھا ہے؟ کیا وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی بھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ زندہ کرنے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن حکیم سے. سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈولے کے قریب، میت کے قریب تشریف لے گئے. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں کھڑے ہو کر باپ سے سوال کیا. کہا تو نے تو ایک پیر والے کو لٹایا تھا، اب بتا ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ اٹھاؤں؟ اللہ کے حکم سے سرکار غوث پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا، بس صرف اتنا جملہ کہا قم بإذن اللہ. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ہاتھ پکڑا میرے غوث کا، دونوں پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے. تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی.